میں مختصر سی تاریخ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان جو کلکتہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ انگریز داخل ہو چکا ہے ملک میں۔ ولیم فورٹ اور ڈائمنڈ ہاربر کلکتہ کے اندر انگریزوں کا مرکز تھا، جہاں پر ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی۔ نواب سراج الدولہ کے نانا نے 1754 میں، کتنا پہلے اندازہ لگائیے، 1947 کہاں ہے اور 1754 کہاں ہے، کتنے سو سال کا زمانہ ہے؟ تو 1754 میں علی وردی خان نے انگریزوں کو مار بھگایا۔ وہ لوگ ولیم فورٹ سے بھاگ نکلے اور ڈائمنڈ ہاربر میں جا کر کے چھپ گئے۔ بعد میں علی وردی خان جو نواب سراج الدولہ کے نانا تھے، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد خود نواب سراج الدولہ نے 1757 میں انگریزوں کے ساتھ پلاسی کی میدان میں زبردست جنگ کی، انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن کچھ اپنے لوگوں نے غداری کی تھی، اس بنا پر نواب سراج الدولہ کو شکست ہو گئی اور بالآخر مرشد آباد میں، جو کہ ویسٹ بنگال کا ایک شہر ہے، وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر انگریز کلکتہ سے ہوتے ہوئے بہار، اڑیسہ، اس طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ بعد میں میسور کے رہنے والے فتح علی خان، کبھی آپ نے نام سنا ہے کیا؟ نہیں سنا ہے، جانتے نہیں ہیں۔ یہ فتح علی خان کون ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا نام ہے، اصل نام ہے فتح علی خان۔ ان کے والد محترم حیدر علی خان تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اپنے والد کے ساتھ مل کر۔ 1783 میں جنگ ہوئی، 1784 میں جنگ ہوئی، اور اس کے بعد بھی چند سالوں کے بعد جنگ ہوئی۔ کل 4 مرتبہ انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور چوتھی مرتبہ 1799 میں مئی کی 4 تاریخ کو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو سری رنگا پٹنم میں شہید کر دیا گیا۔ ہم لوگ اپنے بڑوں کی تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں۔ جو دنیا ہم کو دکھاتی ہے، جو میڈیا ہم کو دکھاتی ہے، جو ٹی وی سیریلز کے اندر بتایا جاتا ہے، اس پر ہم یقین کر لیتے ہیں۔ اس میں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ یاد رکھ لیجئے، کوئی آدمی ولی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نہ کرے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باضابطہ ان کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی، اور وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے سردار تھے، قطب اور غوث کے درجے کے تھے۔ اتنے بڑے وہ اللہ والے کہ کبھی زندگی میں تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی، اور جس دن آپ کو شہید کیا گیا اس دن بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ کر کے تشریف لے گئے تھے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر کے آپ جہاد میں تشریف لے گئے تھے اور آپ کو شہید کیا گیا۔ اور آپ زندگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ میں شیر کی طرح زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں، گیدڑ کی طرح 100 سال بھی مجھے ملے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت کو شہید کر دیا گیا، آپ کا جسم مبارک میدان جنگ میں پڑا ہوا ہے، آپ کے چہرے میں ایسا روب ہے، انگریز کی ہمت نہیں ہوئی کہ لاش کے قریب جا کر کے دیکھے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے
3 दिन तक मैदान जंग में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लाश पड़ी हुई थी। किसी अंग्रेज को हिम्मत नहीं हुई कि वहां जा करके देख ले जिंदा है या वफात पा चुके हैं। इस कदर रौब, सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं तो रौब पड़ रहा है। वो मोमिन थे, पक्के मोमिन थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाया हुआ था, उनके चेहरे पर ऐसा रोब। आज हम चाहे बंदूक लेकर भी निकलेंगे, हमसे कोई डरने वाला नहीं। हमारे चेहरे मुरझाए हुए, हमारे चेहरों से नमाज का नूर निकल गया, ईमान का नूर निकल गया, इस्लाम का नामो निशान हमारे जिस्म पर है ही नहीं। ना हमारे चेहरों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी है, न सुन्नती लिबास है, न जबान पर अल्लाह का कलाम है, न हमारा अमल इस्लाम के तरीके पर है। इसलिए हम दुनिया के अंदर जलील हो रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं। हर कौम वाला हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। हजरत फतेह अली खान टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लाश पड़ी हुई है श्रीरंगपट्टनम के मैदान में। 3 दिन गुजर गए, किसी को हिम्मत नहीं हुई कि करीब जाकर के देख सके। बिलाखिर जनरल हॉर्स, एक जनरल था, वो कमांडर था, उसने थोड़ी सी हिम्मत की। अब तो 3 दिन हो गए हैं, वफात पा चुके होंगे, चलो देखते हैं। उसने हिम्मत की और आगे बढ़ करके देखा और डरते डरते हाथ लगाया तो पता चला कि रूह परवाज हो चुकी है। जब उसने हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सीने के ऊपर अपने मुल्क का परचम और झंडा रख करके ऐलान किया कि आज से हिंदुस्तान हमारा। 4 मई को शहादत हुई, उसके 3 दिन बाद अंग्रेज ने ये ऐलान किया। आज हम दुनिया वालों के सामने डंके की चोट कह सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान को अंग्रेज ने अपना मुल्क कहा है तो वो एक मुसलमान की शहादत पर कहा। हमारे बड़ों ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी पेश की।